يا خاتم النبيين یا الہی جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے سجائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے یا الہی مرحوم یا رحم دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى قريم سكي دعاء من سكت الباب لا آقا وسيع الكرم نہیں کوئی اوقات یوگن نہار دی آمنا سرکار دی نہیں کوئی اوقات یوگن آر دی نہیں کوئی اوقات یوگن آر دی جے ہو جیمی آمنا سرکار آمنا سرکار دی کیوں پھرا میں منگتیا تو منگ دی کیوں پھرا میں منگتیا تو منگ دی میں تے منگ دی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگ دی ہاں خدا دے یار دی منگتیاں بچے ہے کھڑا جبریل بھی منگتیاں بچے ہے کھڑا جبریل بھی شان دیکھو سونے دے دربار دی شان دیکھو سونے دے دربار مہربانا سونیا من مونیا مہربانا سونیا من مونیا دیکھ جالت کدے بیمار دی دیکھ جالت کدے لہرا پہلا ہو گیا گھر بچ میرے لہرا پہلا ہو گیا گھر بچ میرے جد کی تھی نوکری سرکار دی سبحان اللہ جد کی تھی جو میری عزت نیازی جگ ہوتے جو میری عزت نیازی جگ ہوتے مہربانی ہے یہ سب سرکار کی مہربانی ہے یہ سب سرکار کی جے ہو جیمی آمنا سرکار کی جے ہو جیمی آمنا سرکار کی نہیں کوئی اوقات
اوگن ہم جو صبح اور رات کے بعد نہایت ہی واجب احترام ذویل احتشام دوستوں بزرگوں دوارے جو آیت المسا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ مجھے اس پر کو سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج یقیناً شعبان المعظم کا دوسرا جمعہ ہے۔ اس حوالہ سے چونکہ گفتگو ایک خاص رات کو ہونی ہے، بس صرف اشارہ دوں گا کہ اس رات کی تقریم اور اس کے آگے والے دین کی عزت کیا ہے۔ باقی دوستوں کی بار بار کی فرمائش پر آقا علیہ السلام کی معراج کی واپسی کا اس مختصر سے وقت ہے اور قرآن کی سورۃ النجم کی آواز سے ہم تھوڑا سا پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ لوگوں نے کیا سوال اٹھائے اور حضور نے کیا جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اس کی تمہید مانو وقت درکار ہے، تھوڑا سا اس کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کی سورۃ النجم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ وقت کے نہ ہونے کی وجہ سے پچھلے جمعہ المبارک میں نے ترجمہ کیا تھا۔ آج اس کا ترجمہ اور ایک بہت بڑا سوال جو کافروں نے اٹھایا اور محمد کریم نے جواب دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا اس پیارے چمکتے ستارے محمد کی قسم۔ سبحان اللہ۔ تھوڑا سا لطف لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَالنَّجْمِ، اور وہ قسمیاں فرمائی، قسم ہے مجھے ستارہ، النجم ستارہ، اذا ہوا، ہوا یا بھی کا مطلب ہوتا ہے نیچے اترنا، ہوا یا بھی عربی لغت میں نیچے اترنے کو کہتے ہیں۔ اب توجہ کرتے ہیں، کسی نے اس کا معنی کیا کہ ستارے کی قسم جب وہ نیچے گرے، کسی نے کہا ستارے کی قسم جب وہ نیچے آئے۔ اعلیٰ حضرت کی قبر پر کوڑ آنا تو حضور ہو۔ جب اعلیٰ حضرت نے امام احمد رضا نے اپنا قلم اٹھایا تو آپ نے لکھا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا اس پیارے چمکتے ستارے محمد کی قسم۔ سبحان اللہ۔ اِذَا هَوَىٰ، جب وہ نیچے اترے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے چمکتے ستارے کی قسم۔ اور ان دونوں صورتوں کا آپس میں بڑا تسلسل ہے اور رشتہ۔ آپ قرآن فہمی میں ہے نا تھوڑا، سورہ نجم اور سورہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، سورہ قمر، ان دونوں میں آپس میں بڑا ربط ہے، بڑا تعلق ہے، واسطہ ہے۔ کیسے؟ اس کو نجم سے تعبیر کیا اور اس کو چاند سے تعبیر کیا۔ یہاں آغاز ستارہ سے ہے اور آگے والی صورت میں آغاز چاند سے ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اس ساتھ کی بات ہو رہی ہے، جب شق ہو جائے گا، چاند ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں چونکہ وہ ہمارا مضمون نہیں، آگے بڑھنا چاہتا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا ستارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اذا ہوا، جب وہ معراج سے اترے۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے معنی کیا ہے کنز الایمان کہ جب وہ معراج سے اترے اور آگے ما ضل صاحبکم وما غویٰ، تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہکے اور نہ بے راہ چلے۔
ما ضل صاحبكم وما غوى، تمہارے صاحب کس کو کہا جا رہا ہے؟ جبریل کو کہا جا رہا ہے کہ جبریل تمہارے جو صاحب ہیں یہ نہ بہکے ہیں اور نہ بے راہ چلے، ما ضل صاحبكم وما غوى، اور آگے کہا اور وہ کوئی بات اپنی مرضی سے نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى، نہیں کرتے اپنی مرضی سے، اپنی ہوا سے، اپنی خواہش سے، ہوا بمانا خواہش یعنی مرضی، یعنی اپنی مرضی سے وہ کوئی بات نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہاں مگر وہ جو ان کی طرف وحی ہوتی ہے وہی بول دیتے ہیں۔ آگے جہاں میں جانا چاہتا ہوں، جو ہم آج کی اس مختصر سے موضوع کے اندر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ما قدر الفؤاد، اور کچھ آیات کو میں چھوڑ رہا ہوں جن کے اوپر میں گفتگو پہلے کر چکا ہوں۔ آگے ایک آیت پڑھ رہا ہوں، ما کذب الفؤاد ما رأى، فرمایا دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا، آنکھوں نے جو دیکھا، زبان بولی بولی اور دل نے تصدیق کی۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو اس انداز سے لکھ دیا کہ دل نے جھوٹ نہ بولا، یعنی زبان پر وہی آیا ہے جو دل میں تھا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، فرمایا دل نے جھوٹ نہیں کہا، ما رأى جو دیکھا سو وہی بتایا۔ آگے لکھیں، فرمایا افتمارونہ علی ما یری، کیا تم اس بات کے اوپر جھگڑا کرتے ہو ان سے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو کچھ وہ دیکھ کے آئے ہیں، کیا تم اس بات کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہو تو تمہیں وہی بتایا ہے۔ قرآن نے اس بات کی طرف ہمارا دھیان دلوایا کہ آقا اسلام کی جو معراج پہ جو کچھ دیکھا، کفار نے سوال اٹھایا، اور پھر کفار نے جو سوال اٹھایا اس کو قرآن میں بند کر دیا، اپنے اندر بند کر دیا۔ ما قدر الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یری، یہ دو جملے آئے ہیں، کیا تم اس بات میں جھگڑا کرتے ہو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے؟ آقا نے جو دیکھا ہے تم اس بات کو جھگڑا کرتے ہو، جھگڑالے بن چکے ہو، اعتراض کرتے ہو، نکتہ چینی کرتے ہو، آؤ تو صحیح سامنے محمد۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا اس کو لطف لے لیں، آؤ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آؤ، اعتراض کرنے والوں آقا کے سامنے تو آؤ، میرا محمد تمہیں بتاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تم سوال تو کرو، سوال اٹھاؤ اسے، پیچھے پلٹ کے بیٹھ کے پیچھے دیوار کے پیچھے اور پروپیگنڈا کرنے والوں لوگوں وہاں کیوں باتیں کرتے ہو، آؤ نا سامنے مصطفیٰ۔ اور جب میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے حضور واپس آئے، آقا علیہ السلام اب وہ جو جھگڑا کر رہے تھے نا، جو نہیں مان رہے تھے، وہ چھتوں پہ جا کے محمد کا اعلان کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب سننا تھوڑا سا واقعہ سننا، لطف لینا۔ آقا علیہ السلام معراج سے واپس آئے، حضور علیہ السلام جیسے معراج سے واپس آئے نا تو رات کی تاریکی ہے، ہر کوئی سو چکا ہے، ایک کنیز ہے مکے کی سرزمین کے اوپر لونگی ہے جو رو رہی، چلا رہی، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نظر اس پہ پڑی، اور جب آقا علیہ السلام کی نظر اس کے اوپر پڑی تو حضور نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں رو رہی؟ اور جب حضور علیہ السلام نے اس سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ میں گندم لے کے گئی تھی چکی کے اوپر، اور وہاں سے اس کو پسوایا اور آٹا لیا کہ اے محمد بن عبداللہ اب وہ گر گئی ہے اور لیٹ بھی ہو گئی ہو، تو اس ڈر سے رو رہی ہوں کہ میرا مالک مجھے مارے گا۔ آقا علیہ السلام نے اس کی بات کو سنا، غور سے سنا، اور سننے کے بعد اب وہ زمین پہ گری ہوئی سہم گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ توڑا مجھے،
नबियों में रहमत, वो तो नबी है ऐसे, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने, वो अपने पराए का। आका सलाम ने फरमाया क्यों रोती है? अर्ज़ करती है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मेरा मालिक बड़ा सख्त है, अब जाऊंगी मारेगा। मेरे नबी मुकर्रम ने फरमाया तोड़ा मुझे दे। सुभान अल्लाह। आका ने तोड़ा उठाया, शैली हुई नीचे पड़ी है, उठ नहीं सकती। हुजूर ने फरमाया उठ, उसने कहा मैं उठ नहीं सकती। आका ने काली कमी वाली चादर दी, उसने उसको पकड़ा और वो उसके सहारे उठ। सुभान अल्लाह। हुजूर चल पड़े, फरमाया किधर मालिक तेरे का घर? अर्ज़ करती है मदनी ये रास्ता जाता है। आका वहां पे पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक कर, मुख्तसर कर, सिर्फ आपके ज़ौक़ को पूरा करने बस। अल्लाह के नबी वहां पहुंचे और पहुंच के मेरे नबी ने दरवाजे पे दस्तक दी। मन दक्कल बाब, अंदर से आवाज आने वाले कौन? हुजूर ने फरमाया अना मुहम्मद रसूलुल्लाह। फरमाया मैं अल्लाह का रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे मेरे नबी ने ये फरमाया, उसने दरवाजा खोला। यहूदियों का बहुत बड़ा आलिम भी है, दरवाजा खोल के कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने तुम्हें कहा है मैं कलमा नहीं पढ़ता। हुजूर ने फरमाया आज मैं कलमा पढ़ाने नहीं आया, किसी और काम को आया हूं। ये तेरी लौंडी, ये कनीज, इससे थोड़ा गिर गया था, ये लेट हो गई, इसको मारना ना, मैं मोहम्मद आया हूं। सुभान अल्लाह। जुमले पे आपने गौर नहीं किया? सुभान अल्लाह। फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफारी से लेके आया हूं, इसको मारना ना, डांटना ना। पता चला जिसको मोहम्मद ले जाए ये तो मखलूक है, खुदा भी अज़ाब नहीं देता। उसके ऊपर रोब तारी हो गया। कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने कह दिया, वो बात बाद में, डांटूं वो बात बाद में, इसको मारूं वो बात बाद में, इसको सजा दूं वो बात बाद में। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए आज रात कहाँ थे? आज रात कहाँ थे? मेरे नबी ने फरमाया तुझे क्या? कहते नहीं बताओ आज रात कहाँ बीती? अल्लाह के सोने नबी ने फरमाया तुझे क्या? उसने कहा नहीं बस इतना बता दे आज रात कहाँ थे? हुजूर ने फरमाया मैं अल्लाह के पास था। उसने कहा आपकी सिफारिश बाद में, आपकी बातें बाद में, सारी बातें बाद में सुनूंगा, रुको। अब नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके। उसने अपनी किताब तौरात उठाई, इंजील उठाई, ज़बूर उठाई, यहूदी मकान की छत पे चढ़ गया। मकान की छत पे चढ़ के अब दो आयत सामने रखना। अफतुमारूनहु अला मा यरा, क्यों झगड़ते हो इस बात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, वो जो देख के आए हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकिए। मकान की छत पे चढ़ा, छत पे चढ़ के ऐलान करता है और लोगों आओ आज मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाला हूँ। सारा इलाका बसे, उसके सारी कास्ट वाले बरादरी वाले लोग सारे जमा हो गए। आज तक मुखालफत करता था, आज कहते हैं मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ता हूँ। उसने कहा ये देखो मेरे हाथ में किताब, ये तौरात है, ये इंजील ज़बूर है। उसने कहा इन सब किताबों में एक बात लिखी हुई है जो आखिरुल ज़मान नबी होगा, नाम मोहम्मद होगा। एक रात आएगी अल्लाह से मुलाकात करेगा, बुलंदी ये कि खुदा से मिलेगा। सुभान अल्लाह। अज़मत ये, शान ये, रिफ़त ये, मकाम ये कि अल्लाह से मुलाकात करेगा। अल्लाह से मुलाकात के बाद जब वो सुबह करेगा तो एक लौंडी, एक कनीज, एक खादमा के सामान को उठा के यहूदी के दरवाजे पे आके एक गरीब की
کی سفارش کرے گا کہ میری کتاب یہ بتا رہی ہے آؤ میں بھی محمد کا کلمہ پڑھتا ہوں، تم بھی محمد کا کلمہ پڑھو۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، وہ اپنے پر آئے۔ اس لیے قرآن نے کہا فَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، کیا تم اس بات میں جھگڑا کرتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وہ دیکھ کیا ہے؟ اب یہ تو آغاز ہو گیا نا صبح کا، اب جیسے ہی طلوع ہوئی صبح، حضور نے فرمایا میں اللہ سے مل کے آیا، سبحان اللہ، میں بیت المقدس سے ہو کے آیا۔ ابو جہل نے کہا جا کے ان سے پوچھو اگر بیت المقدس کو دیکھ کے آئے ہو تو بتاؤ اس کی کھڑکی کتنی؟ سبحان اللہ۔ اب یہ ان کا سوال تھا، میٹنگ کی پروپیگنڈا کیا۔ حضور نے فرمایا تم کھڑکیوں کی بات کرتے ہو، میں تو تمہارے قافلوں کو بھی جانتا ہوں، سبحان اللہ، تمہارے 3 قافلے گئے ہوئے میں تو ان کو بھی جانتا ہوں۔ اب حضور علیہ السلام نے ایسے ہاتھ رکھا اپنے ہاتھ رکھ کے حضور سوچنے لگے۔ خدا نے کہا جبریل میرے مصطفیٰ کو کہ سوچ، سبحان اللہ، حبیب ہمیں یہ بھی پسند نہیں کہ تو فکر میں پڑے، معبود سوچیے نہیں کتنے دروازے کتنے کھڑکیاں، جہاں جبریل بیت المقدس کو محمد کے سامنے رکھ دے، سبحان اللہ۔ بابا ہماری کسی پہ اگر توجہ نہ جائے اور وہ بندہ کہے میں بھی مجمع میں تھا اور میرے پہ توجہ نہیں، تو ہم چل کے جاتے ہیں معذرت یار۔ آقا کی توجہ اگر لی گئی دروازوں کی طرف تو آقا چل کے تمہارا لی دیکھنے گئے۔ خدا نے کہا جبریل مصطفیٰ کے سامنے یہ رکھ دے بیت المقدس، سبحان اللہ، اور حضور نے ایک چیز دیکھ کے بتائی۔ اب حضور نے فرمایا سنو اے کافروں، سوال اٹھانے والوں سنو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہا تھا نا تو تمہارے 3 قافلے آ رہے تھے۔ فرمایا ایک قافلہ فلاں مقام پہ، ایک فلاں مقام پہ، ایک فلاں مقام، تینوں قافلوں کے حضور علیہ السلام نے جگہ بھی بتائی، اور جگہ بتانے کے بعد حضور نے فرمایا ایک قافلے والوں کا اونٹ گم ہو گیا تھا، وہ ڈھونڈ رہے تھے، سبحان اللہ۔ فرمایا دوسرے قافلے والوں کے پاس سے میں گزرا تو میں نے ان کے پیالے سے پانی پیا اور میں نے سلام کہا تو انہوں نے کہا آواز تو محمد کی لگتی ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا تیسرے قافلے والوں کے پاس سے میں گزرا، برق رفتار میرا جو فرمایا براق تھا اس کی اتنی رفتار سی تھی، فرمایا کہ ان کا اونٹ پہلا اور نکلا اور نکل کر کے اس نے اپنے سوار کو نیچے گرایا، اس کا بازو ٹوٹ چکا ہے، نہیں اعتبار آ رہا تو جب آج پوچھ لیں، سبحان اللہ۔ اب توجہ کرنا، انہوں نے کہا کب اور کس وقت آئیں گے؟ حضور نے فرمایا ایک قافلہ سورج طلوع ہوگا آئے، سبحان اللہ۔ فرمایا کل جب سورج طلوع ہوگا ایک قافلہ تمہارا ہے۔ فرمایا دوسرے قافلے کا ٹائم سنو، وقت سنو، فرمایا جب نصف نہار ہوگا یعنی آدھا دن ہوگا، سامنے طلوع سورج آ جائے گا، زوال کا جو وقت ہوتا ہے بندہ کھڑا ہو سایہ رک جاتا ہے، فرمایا اس وقت وہ آئے گا نصف نہار میں، اور فرمایا دوسرا قافلہ جو ہے وہ جب سورج غروب ہو رہا ہوگا اسی وقت آئے گا۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، آپ شروع سے آتے تو میں نے اس پہ آواز کیا تھا کیا تم اس بات میں جھگڑا کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے آئے ہیں، سبحان اللہ۔ آقا نے جب بتا دیا تو انہوں نے انتظار کیا، ایک پہاڑی پہ مسلمان بیٹھ گئے، ایک پہاڑی پہ کافر بیٹھ گئے، وہ ادھر بیٹھے ہیں منافق، وہ حضور کے مخالف ادھر، اور ادھر نعرے لگانے والے ابو بکر عمر اور عثمان غنی بیٹھے، سبحان اللہ۔ ایک پہاڑی پہ وہ، ایک پہاڑی پہ وہ، ایک قافلے کے انتظار، سورج نکلا قافلہ آ گیا، سبحان اللہ، کیونکہ محمد جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، سبحان اللہ۔ اور نصف نہار دوسرا قافلہ جب سورج بالکل سر کے اوپر آ گیا، دیوار کا وقت ہوا، دوسرا قافلہ بھی پہنچا ہے، سبحان اللہ۔ اب ایسے کرو بات ختم کرو، اور تیسرے قافلے کا بھی انتظار ہے، ادھر ابو جہل بیٹھا ہے، وہ لوگوں کو بٹھا کے یہاں ٹھٹھا مذاق اڑائیں گے، اور ادھر ابو بکر عمر مصطفیٰ کے نعرے لگا رہے ہیں، سبحان اللہ، عثمان غنی نعرے لگا رہے ہیں۔ پتہ چلا آقا کی شان کو عیاں کرنا یہ ابو بکر عثمان غنی کی سنت ہے، سبحان اللہ، اور مخالفت کرنا، تنقیص کرنا، عیب ڈھونڈنا یہ ابو جہل والے لوگوں کا
ہمارا کام نہیں ہے. حضور کی شان کو بیان کرنا مصطفیٰ کے صحابہ کا طریقہ تھا. سبحان اللہ. ایک طرف بیٹھے ہیں مختصر، ایک طرف بیٹھے ہیں سورج طلوع ہو رہا، غروب ہونے کے قریب ہے لیکن غروب نہیں ہوا. سبحان اللہ. ایک ہی جملے پہ غور کرنا چاہتا. سورج غروب ہونے کو ہے پر ہوتا نہیں، قافلہ آنے کو ہے پر آتا نہیں. سبحان اللہ. کافروں کی نظر ہے قافلے کے اوپر کہ قافلہ آئے اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہے یہ دیکھو سورج غروب ہو گیا اور قافلہ آ گیا. علیہ باللہ آپ نے ٹھیک نہیں کہا اور آپ کا واقع علاج بھی ٹھیک نہیں، آپ کا صبر بھی ٹھیک نہیں. ہم معترض ہیں، اعتراض کرنے کا موقع مل جائے. اور ادھر وہ بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے حضور کے نعرے لگانے تھے. سبحان اللہ. ادھر تھوڑی سی قافلے کو دیر ہوئی، ادھر رب نے سورج کو پابند کر دیا، رک جا. ادھر قافلہ رکا ہے، ادھر سورج رکا ہوا. سبحان اللہ. قافلہ رکا، اسے لیٹ ہوئی، دیر ہوئی، تاخیر ہوئی. ادھر خدا کا حکم آ گیا کہ اے سورج آج مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے جب قافلہ سامنے آئے پھر تمہیں غروب ہونا ہے. قافلہ نہ آئے رکا رہے کیونکہ مصطفیٰ کی زبان سے نکل چکا. سبحان اللہ. اور ادھر وہ کافر دیکھ رہے قافلہ. ایک نے جملہ کہا وہ دیکھو قافلہ آ گیا. ابو بکر نے کہا وہ دیکھو سورج بھی غروب ہو گیا. کہا ادھر قافلہ آیا ادھر سورج غروب ہوا. اور جب وہ قافلہ آیا حضور نے فرمایا بلاؤ اس قافلے والوں کو. انہوں نے بلایا. حضور نے فرمایا پوچھو ان میں سے ایک سوار گرا تھا. سبحان اللہ. حضور نے بتایا تھا. فرمایا ان میں سے پوچھو ایک سوار گرا ہے. وہ آئے اور قریب آئے. انہوں نے کہا ہاں گرا ہے. کہا میں نے کہا اس کا بازو ٹوٹا کیا ٹوٹا ہے؟ سبحان اللہ. انہوں نے دیکھا تو اس کا بازو بھی ٹوٹا ہوا تھا. ابو جہل کی جماعت میں سے کچھ لوگ نکلے اور نکل کر کے واقع معراج کی تصدیق بھی کی اور محمد کا کلمہ بھی پڑھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے، میں نے آگے اور پیچھے نہیں کیا، ایک کیا کہ گفتگو کی. افتمارونہ علی ما یرا، کیا تم اس بات میں جھگڑا کرتے ہو محمد سے جو وہ دیکھ کے آئے ہیں؟ اور قرآن نے کہا ان کی زبان نے وہی کہا ہے جو دل میں تصدیق کی ہے. وہ جو دیکھ کے آئے ہیں سچ دیکھ کے آئے ہیں. میرے آقا کی معراج سچ ہے، آقا کا سفر سچ ہے. آنے والی رات جو ہے شب برات کی 15 شعبان، اس کے متعلق حضور نے فرمایا قوموا لیلا وصوموا نہارا. فرمایا اس کی رات کو قیام کرو اور اس کے دن کو روزہ رکھو. کوشش کریں جو یہ شب آئے گی اس میں جا کے عبادت کریں، ریاضت کریں، چونکہ اس کے اوپر بات گفتگو اور عنوان کے اوپر اسی رات ہوگی. اور اسی رات میں شب برات کی رات اسی مسجد میں عبادت کا بھی اہتمام اور ساتھ میں صلاۃ التسبیح انشاءاللہ تعالی 1 بجے ہوگی. تمام آباد اس میں شریک. آخر دعوانا